الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وفي مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے
بولا رکے جبریل سدراتے پر میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پچھیاں گزر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے تمام کا تعریفیں محامد محاسن تکبیریں تمجیدیں تمہیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے درود مدود کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ گناہوں بھری زندگیوں میں چند گھڑیاں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرمائے یقیناً میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے اور خصوصی طور پہ تقریباً ہمارے گاؤں میں تو ایک دو دن چھوڑ کے محفل ہوتی ہے تو آپ کے گاؤں سے ہمارے کافی دوست جاتے ہیں تقریباً ہر محفل میں تو جیسے آپ کے علم ہوگا ہمارے گاؤں میں بھی محفل تھی لیکن میں نے اپنے دوستوں سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں کیونکہ آپ کے گاؤں سے ہمارے محفل میں تقریباً تمام محفل میں آپ کے گاؤں سے اب آپ جاتے ہیں تو ہم بھی آج باجماعت آپ کے پاس تشریف لے کے آئیں گے تو یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ قائم رکھے کیونکہ یاد رکھیں کہ جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے نا وہ یقیناً بڑی کرامت ہوتی ہے ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنے موضوع کا آگے لے کے چلتا ہوں عنوان مجھے دو دیے گئے ہیں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں حاضری ہو سکے کیونکہ پھر اگلی محفل میں گاؤں بھی جانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوتا ہے درمیان میں کوئی دریا ہوتا ہے دریا کے پار اس میں جانا ہوتا ہے ابھی رستے میں ہوتا ہے کہ اس کی ایک اور بندے سے ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں جو دریا کے پار ہے اس بستی میں میرا ایک دوست ہے مجھ سے ملنے جا رہا ہوں تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ کیوں جا رہے ہو کیا اس نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے کہتا ہے احسان تو کوئی نہیں کیا کیا تیرا رشتہ دار ہے کہتا ہے رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے کہا پھر کیوں جا رہے ہو کہا کہ میں اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں توجہ آپ کے سامنے ہوگی تو بات سمجھ آئے گی کہا کہ میں اس بندے سے کوئی میرا تعلق کوئی نہیں ہے میں اس بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور کوئی تعلق دنیا کا تعلق نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ہماری محبتیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں آج کل تو بس محبتیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ بس ایک دوسرے سے نا وہ ہم جاتے ہی تب تک ہم جائیں گے تو ہمارے گھر آ جائے گا یہی بس برادری یہ سب چلتا ہے تو فرمایا کہ اس شخص سے کہنے لگے کہ میں صرف اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں میری اس سے کوئی رشتہ داری کوئی نہیں ہے نہ ہی کوئی اس کا مجھ پہ احسان ہے کہ میں احسان کا بدلہ دینے جاؤں جب اس نے یہ کہا نا کہ فقط اللہ کے لیے جا رہا ہوں اب جو شخص درمیان میں کھڑا کر وہ کہنے لگا کہ اے شخص تو مجھے پہچان نہیں سکتا میں انسان نہیں ہوں میں اللہ کا فرشتہ ہوں رب نے مجھے بھیجا ہے صرف تجھے پتہ کرنے کے لیے کہ تو اگر اللہ کے لیے دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے نا تو رب فرماتا ہے کہ میں تم دونوں سے پھر محبت کرنا شروع کر دیں یاد رکھیں جب بھی ایسی محبتیں ہوتی ہیں دین کے لیے آج دیکھیں ہمارے نوجوان ہیں آپ نے جلوس سنے ہوں گے یہاں پہ تو یہ نوجوان جو نکلتے ہیں نا دین کے لیے ان کی محبتیں برادری الگ الگ ہے کوئی جو خون کی رشتہ داری نہیں ہوتی جو دین کے لیے محبت ہوتی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بھی اس کا فائدہ عطا فرماتے ہیں آخرت میں بھی اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو دیکھیں بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں کہ بڑا فتنوں کا دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک وقت آئے گا ایک بندہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا
شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، فتنوں کا دور ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بڑے عجیب عجیب معاملے چل رہے ہیں، آئے دن کو نیا نیا فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں سب سے جو قیمتی چیز ہے نا وہ بندے کا عقیدہ ہوتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ، آپ ساتھ ساتھ بولتے جائیں گے اور سمجھے گی۔ اور جہاں میں رک کے ایک اور بات کروں کہ جب ہماری اہل سنت و جماعت کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے کوئی مکالمہ ہو جائے تو اگر ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں کیا عالم ہوں، مجھے کیا پتا ہے، میں جائے سے پتا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ محفل میں آتے ہیں تو کوئی سیکھ کے جایا کریں۔ جو بندہ اتنی زندگی 10 سال ہو گئے محفل پاک میں بیٹھ رہا ہے، اگر وہی سبق یاد کر لیں تو پھر کسی کے آگے بندے کا سر جھک سکتا نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا ڈاکہ عقیدے پہ ہوتا ہے بندے کا۔ میں تبھی یہاں سے اپنا آغاز کلام کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز میں نے کیا بتائی ہے؟ عقیدہ ہے۔ سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ عقیدہ ہے۔ اور بروز قیامت سب سے قیمتی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ دو چیزیں دنیا میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ بندے کا عقیدہ۔ اور آخرت میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، جو ہر ایک بندے کو میسر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار عطا فرمائے گا۔ دیکھیں عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ وہ خوبصورت عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور کہا ان میں سے ایک جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ اس عقیدے کی نشانی ارشاد فرما دیجئے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھو ما انا علیہ و صحابی، جو میرے راستے پہ ہوں گے میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے، میرے راستے پہ ہوں گے میرے صحابہ کے راستے پہ۔ ایک بار اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے امام زین العابدین سے کسی نے جا کے سوال کیا، کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمائے آل رسول ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کو تھوڑی کم کر دے آتا ہے کہ امام زین العابدین سے سوال کیا گیا، کہا کہ حضور اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعد میں جو امتیں آئیں گی 73 فرقے بنیں گے، ہماری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے سچا کون سا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت و جماعت۔ سائل نے اور ہماری آسانی کر دی، کہا کہ اگر ایک ہی نام سے زیادہ جماعتیں آ جائیں، دیکھو سائل نے ہماری آسانی کر دی۔ امام زین العابدین سے سوال ہوا، کہا کہ اگر ایک ہی نام سے زیادہ جماعتیں آ جائیں تو پھر سچوں کی نشانی کیا ہوگی؟ امام زین العابدین کا جملہ سنیے اور قربان جائیے، اپنے عقیدے پہ ناز کیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، کہا اگر اہل سنت کے نام سے زیادہ جماعتیں آ جائیں تو جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہی سچے ہوں گے۔ امام زین العابدین کا یہ قول کہا من علامات۔ سائل نے پوچھا نا کہ اگر ایک ہی نام کا نام تو مل گیا اہل سنت والجماعت، اگر اسی نام سے زیادہ جماعتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر سچا کون سا ہوگا؟ امام زین العابدین فرماتے کہ من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول پہ درود پڑھنے والے ہوں گے وہی سچے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اہل سنت و جماعت ہے وہ بڑا خوبصورت عقیدہ ہے کہ ہمارا مرکز محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ بس سیدھی سی بات ہے، مرکز محبت ہمارا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ ہم نے صحابہ کا بھی ادب کیا تو مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے۔ دیکھنا کہ آج بڑا عقیدے کی بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے، کچھ لوگوں نے صرف صحابہ کرام کا ادب کیا مصطفیٰ کو چھوڑ کے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ کچھ نے صرف اہل بیت کا ادب کیا مصطفیٰ کو چھوڑ کے، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ سچا اور صاف اور ستھرا عقیدہ ان کا ہے کہ اہل سنت و جماعت ہمارا وہ خوبصورت عقیدہ ہے کہ ہم نے صحابہ کا ادب کیا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی وجہ سے کیا ہے، اہل بیت پاک کا ادب کیا وہ مصطفیٰ کی وجہ سے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہمارا مرکز محبت جو ہے نا وہ ذات مصطفیٰ ہے، ہمیں سے ہٹے نہیں، ہمارا جو مرکز ہے جو حضور کے ساتھ ملتا ہے ہم اس کا ادب کرنا شروع کر دیا ہے۔ خواہ وہ اشخاص ہوں ان کا بھی ادب ہے، خواہ وہ اشیاء ہوں ان کا بھی ادب ہے۔ اور جو صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے نا وہ دلیل نہیں مانگتے کہ کہاں لکھا ہے، کدھر لکھا ہے۔ جب بھی محبت کی بات ہے سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے، بھائی لکھے کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن صحابہ کا دیکھو، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ایمان فرمایا ہے
کہ صحابہ معیار ایمان ہے، ان کی طرح ایمان لے کے آؤ. صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ایمان قرار دیا ہے کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ. کیونکہ انہی کے بارے میں کہا تھا نا کفار نے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کی طرح ایمان لے کے آؤ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کی طرح جو ہے وہ ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کے آ جائیں، نعوذ باللہ. کہا تھا نا صحابہ پہلے پاگلوں کی طرح ایمان لے کے آ جائیں. تو تفاسیر میں نا مفسرین یہ بات لکھی ہے کہ کافروں نے کیوں کہا تھا ان کو پاگل اس لیے کہا تھا. وہ سوچتے تھے، جو کافر تھے وہ سوچتے تھے کہ ہمارے بھائی تھے یہ پہلے اتنے عقل مند تھے کہ اتنا ہر چیز پہ وہ جانتے تھے، لیکن اب جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے پتہ نہیں ان کا دماغ چل گیا ہے. کیا کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کلی کرتے ہیں نا تو کلی کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. کہا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے کہا تھا کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں. کیا جب اللہ کے رسول نا اپنے بال مبارک کٹواتے ہیں تو بال نیچے نہیں گرنے دیتے، سنبھال لیتے ہیں. کہا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں. تو فرمایا کہ اصل پاگل یہ نہیں ہے، یہ معیار ایمان ہے. ایمان ان کی طرح لے کے جیسا اللہ کے رسول صحابہ نے ایمان لایا ہے. اور پھر دیکھیں کہ صحابہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ کبھی دلیل ڈھونڈا کرتے نہیں تھے، ادب مصطفیٰ کی کبھی دلیل ڈھونڈا کرتے نہیں. پر پھر دیکھیں آپ کی بات عقیدے کے بارے سرچ کر کے اپنا عنوان آگے لے کے چلتا ہوں. یاد رکھیں کہ اعمال جو نا اعمال یہ اسلام کے رکن ہے، ایمان اس کسی اور چیز کا نام ہے. کیا کہ سبحان اللہ. بات تھوڑی مشکل ہے، میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں آپ، وہ اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ اسلام کے رکن ہے. ایک اور حدیث مبارک مجھے یاد آ گئی. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پہ یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون. حدیث مبارک یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون. نبی نے ارشاد فرمایا کہ وقت ایک ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، ان میں سے ایک بھی مومن نہیں ہوگا. غور کریں بھائی. پھر آسان کرتا ہوں. مسجد میں بندہ کیوں آتا ہے؟ کاروبار کے لیے آتا ہے؟ نہیں، مسجد میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. تو کہا کہ مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے لیکن ان میں سے مومن کوئی نہیں ہوگا. بات یہ سمجھ آئی کہ صرف مومن بننے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، کہ فقط نماز علامت نہیں ہے مومن ہونے کی، یہ تو ارکان اسلام ہے. کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مرکز محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جو جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، وہی اپنے مومنین کی درجے میں والا مقام اپنا حاصل کر جاتا ہے. کہا کہ محبت رسول وہ شرط ایمان ہے، ایمان کی شرط ہے. بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بندہ کبھی مومن ہو سکتا نہیں ہے. اور دوسری بات دیکھیں، بندے کا نا بہت زیادہ نیکیاں ہوں، بندے کے پاس نمازیں بہت زیادہ پڑھی ہوں، حج بھی کی ہو، زکوٰۃ بھی دی ہو، لیکن بندے کا عقیدہ درست نہ ہو نا، اعمال اس کے کبھی بھی فائدہ دے سکتے نہیں. عقیدہ بندے کا درست ہونا ضروری ہے. آیت مبارکہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ. آج ہم صرف لفظ محمد پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر اصلاحی سی جو آخر میں آپ نے حکم دی اس پہ بات اختتام کریں گے. تو دیکھو جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بابرکت نام ہے کہ اس کی عظمتیں اور رفعتیں کسی عام شخص کے، اس کی تفصیلات بیان کرنے کے کسی عام شخص کے پاس اتنی جو وہ طاقت ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو نام عطا فرمایا. خود ارشاد فرما دی کہ اے آدم، اس کو مستدرک میں امام حاکم نے بشرط شیخین نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم میرا حبیب نہ کسی میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا نا، آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا. کہتے سبحان اللہ. بیان شروع ہونے لگا، کہتے سبحان اللہ. فرمایا کہ اے آدم میں نے اپنے اگر حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے آدم اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو اپنا آپ ہونا بھی ظاہر ہے نہ فرماتا. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی باری آتی ہے نا، کچھ لوگ الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو میں سے سوال کرتا ہوں کہ جب تم کلمہ پڑھتے ہو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا لیتے ہو؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لفظ محمد ہم لیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہے. تو پھر دیکھو عربی لفظ ہے، اس کا کوئی مطلب بھی تو ہوگا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام لیتے ہو اس کا مطلب بھی تو ہوگا. تو دیکھو جتنی بھی لغات کی کتابیں خالص عربی زبان کا لفظ ہے محمد، جتنی بھی لغات کی کتابیں ہیں
ہر ایک لغت کے ماہر نے یہ بات لکھی ہے، اور لغات قرآنیہ کے ماہر امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس لفظ محمد کا مطلب یہ ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن وکرتن بعد کرتن۔ فرمایا محمد کا مطلب یہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، اہتمام کے ساتھ تعریف کی جائے، تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، اور جس کی تعریف حد کمال تک پہنچ جائے اس ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات میں فقط ایک ایسی ہستی ہے جس کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، جس کی تعریف خالق بھی کرتا ہے، اور جس کی تعریف میں حد کمال کا اشارہ ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اپنی قدرت کے مطابق بلند فرما دیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ صرف نبی پاک اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ایک دفعہ الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی ایک دفعہ تعریف کر چکو پھر تعریف کرو، پھر اس کو دہراؤ، تکرار کے ساتھ دہراتے جاؤ دہراتے جاؤ دہراتے جاؤ۔ اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اب لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو سنی ہیں وہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں، خوشی ہو تب بھی حضور کا ذکر، غمی ہو تب بھی حضور کا ذکر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جتنا سنی ذکر کرتے ہیں اپنے نبی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں بڑھا نہ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توجہ گھٹ رہی ہے اور ان کی توجہ اہل سنت کی توجہ اپنے نبی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کا ذکر پسند نہ ہوتا نا، وہ اپنے حبیب کا نام کبھی محمد نہ رکھتا، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے۔ اور پھر دیکھیں کچھ لوگ نا یہاں پہ الجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو یہ علماء جانتے ہیں کہ یہ جس باب سے لفظ عربی کی جو عبارت ہے اس میں سے باب ہوتے ہیں صرف کے، اس میں سے یہ باب تفعیل سے ہے۔ باب تفعیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، باب تفعیل کے خاصے ہوتے ہیں، اس خاصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ باب تفعیل سے لفظ لایا گیا ہے حمد یحمد تحمیدا فمحمد وحمد یحمد تحمیدا فذاک محمد۔ فرمایا کہ باب تفعیل کی جو خاصوں میں سے خاصا ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، کسی اہتمام کو بار بار کیا جائے، تکرار کے ساتھ جس کا اہتمام کیا جائے۔ تو دیکھو کہ جس کا صرف ایک زمانے میں ذکر ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا صرف ایک بار ذکر کیا جائے وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا صرف دو بار ذکر کیا جائے وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف ایک زمانے میں ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف زمین پر ہو وہ محمد نہیں ہوتا، جس کا ذکر صرف آسمان پر ہو وہ محمد نہیں ہوتا، بلکہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا ذکر بار بار کیا جائے، تکرار کے ساتھ کیا جائے، اہتمام کے ساتھ کیا جائے، زمین پر بھی اس کا ذکر ہو، آسمان پر بھی اس کا ذکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش میں بھی اس کا ذکر ہو۔ یہ صرف لفظ محمد کے معنی ہے، ابھی آگے بات چلے گی۔ یہ معنی لفظ محمد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ رکھا ہے، اور نام رکھے بتا دیے کہ میرے حبیب کی بار بار تعریف کرنی ہے۔ اور پھر دیکھ آگے چلتے کہا کہ اس لفظ محمد کو نا اس کی پہچان سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کرائی ہے۔ کیا کہ سبحان اللہ، سب سے پہلے اس کی پہچان کنہوں نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کرائی۔ کس طرح کہ آدم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ جب خطا ہوئی زمین میں تشریف لائے تقریباً 200 سال تک روتے رہے۔ مفسرین الگ الگ یہ سال لکھے ہیں، تقریباً 200 سال تک آپ روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کی۔ کتنے سال ہوتے رہے؟ یہ والا بھی یاد ہے، کتنے سال ہوتے رہے؟ 200 سال۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں فرمایا۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ حوالے یاد رکھا کریں، پھر جب بندہ کوئی سوال کرتا تو بندہ جواب دے سکے۔ کتنے سال ہوتے رہے؟ تقریباً 200 سال۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سکھایا کیا؟ آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نا تو الفاظ کیا بولے؟ فرمایا اللہ مغفر لی بحق محمد۔ 200 سال تک توبہ کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا۔ خود جب یہ الفاظ ہیں تو اللہ مغفر لی بحق محمد،
کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محمد کا واسطہ میری خطا معاف فرما دے. جب یہ بات آئی تو اب دیکھو جب ہم وسیلے کی بات کرتے ہیں تو آگے تو ہمارے پاس فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو وہ وسیلہ کیوں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. یاد رکھو میں نے کہا کہ اگر تم وسیلے کو روکتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی کو روکو جو اپنی دعا میں اللہ کے رسول کا وسیلہ پیش فرما رہے ہیں. کیا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. عقیدے کی بات کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پہلے نبی ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, نبی کے پہلے خلیفہ کی لوگ بڑی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی پہلے خلیفہ کی بات سنو. کہا کہ اے باری تعالیٰ اپنے نبی محمد کے صدقے میری خطا کو معاف فرما دے. جب یہ بات آئی نا سب سے پہلے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک بنا ہوا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا پوچھا, کہا کیف عرفت محمدا, اے آدم تو نے میرے محمد کو کیسے پہچان لیا. ابھی میں نے بنایا کوئی نہیں, آدم تو نے کیسے پہچان لیا, ابھی تو میں نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے. اب بات سننا کہ فرمایا عرض کی کہ اے باری تعالیٰ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی, جسم میرا بنانے کے بعد جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی اور میں جیسی آنکھیں کھولی میری نظر پڑی عرش پہ تو میں نے کیا دیکھا, رأیت علی قوائم العرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کہ اے باری تعالیٰ عرض کی کہ جب میں نے پہلی دفعہ آنکھ اپنی کھولی میرے جسم میں, جسم بنانے کے بعد جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تو میں نے آنکھ اٹھا کے جب پہلی نظر عرش کو دیکھا تو تیرے نام کے ساتھ تیرے حبیب کا نام لکھا ہوا تھا. کہاں لکھا ہوا تھا جی, عرش پہ. کہاں لکھا ہوا تھا, اب نا چھوٹے چھوٹے پینل لگا کے کھمبوں پہ لگا دیتے ہیں, لوگ اعتراض کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہاں لکھ دیا ہے, کہاں لکھ دیا ہے جی, عرش پہ. اور اگلی بات ابن تیمیہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 5 میں لکھتا ہے, یہ دوسری پارٹی کے اور یہ 7ویں ہجری کا وہ امام ہے جو کہتا تھا مجھے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. 7ویں صدی ہجری کے وہ بندہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ہر درخت پہ, درخت کی ہر ٹہنی پہ اور درخت کے ہر پتے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام لکھ دیا ہے. جنت کے ہر پتے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا نام لکھ دیا ہے. یہ لفظ محمد کی ذرا شان بھی بیان ہوئی. آگے چلیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کہتا ہے ذکر کم کرو, ذکر کم کیا جائے, زیادہ سنی ذکر زیادہ کرتے ہیں. تو دیکھو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہ ذکر کم کرنا ہوتا تو رب اپنے حبیب کا نام محمد نہ رکھتا. اور دوسری بات جب قرآن ہم اٹھا کے دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک اے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم ہے. کیا تو سبحان اللہ, اے حبیب مجھے تیری عمر کی قسم ہے. اور یہاں پہ ابن عباس سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی قسمیں اٹھاتا رہے. دیکھو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات کا قسم اٹھا لیتے ہیں, تو کہتے ہیں اس کی تو عادت ہی اٹھاتا رہتا ہے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی قسمیں اٹھاتا پھرے, بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی قسم نہیں اٹھائی. ما حلف اللہ بحیات احد الا بحیات محمد. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی 1,24,000 انبیاء میں سے, کس کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی کے نام کی قسم نہیں اٹھائی. اگر کسی کی قسم اٹھائی ہے تو آپ کو میرے نبی کی اٹھا دی. ما حلف اللہ بحیات احد الا بحیات محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور نبی کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ صرف فقط اپنے حبیب کے نام کی قسم اٹھائی ہے. اور یہاں پہ بات لکھ دی ہے. دیکھو نا ایک اور مسئلے کی بات ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا منع ہے. آپ کو مجھے فقہ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز قسم اٹھانے سے منع کیا گیا. کہ جو بندہ حقیر چیز کی قسم اٹھاتا ہے بندہ گناہگار ہوتا ہے. اس نے قسم کی توہین کی ہے. قسم کس کی ہوتی ہے؟ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے. قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام, حقیر چیز کی قسم اٹھانا منع ہے. ماں باپ کی قسم اٹھائی جا سکتی نہیں ہے, ساتھ اصلاح بھی ہوتی رہے. ماں باپ کے نام کی قسم اٹھائی جا سکتی نہیں ہے. حقیر جو چیز ہے اس کی قسم اٹھائے کہ بندہ گناہگار ہوتا ہے. کیوں بھائی بندہ گناہگار ہوتا ہے؟ کہا کہ تم نے قسم کی توہین کی ہے. بندے کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کیا دے سبحان اللہ, العظمت للہ, ہر عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو بندے نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ کہ ہم
ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ تیری ذات ہے، سب سے عظمت والی تیری ذات ہے، سب سے بڑائی والی تیری ذات ہے، ہم تیری قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اپنے حبیب کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے نزدیک میں سب سے افضل ہوں، تم میری قسمیں اٹھاتے ہو، میرے نزدیک سب سے اعلیٰ مقام میرے نبی کا ہے، میں اس کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ صحیح بات کرنی تو دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ ختام کی طرف بڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ غالباً ہو گیا ہے، کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ دیکھو نا کہ آپ نے میں نے اپنے اپنے معیار بنا دیے ہیں۔ بچے کے لیے کامیابی کا معیار ہے کہ اسکول سے پاس ہو جائے۔ ایک بڑا شخص ہے، وہ ابھی بے روزگار ہے تو سمجھے گا کہ اچھا روزگار مل جائے تو میں کامیاب ہو گیا۔ غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہوگا کامیاب ہو گیا۔ شادی ہوگی تو جب بیٹا اللہ تبارک نے عطا کی تو پھر کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اپنے اپنے معیار بدلتے رہتے ہیں، جب ایک گاڑی ملی اگلی گاڑی کے لیے، تو یہ دنیا میں معیار بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے کامیابیوں کے معیار بنا لیے ہیں۔ رب سے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ کون کامیاب ہے، تو رب کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ یقیناً کامیاب ہوئے وہ شخص جس نے اپنے من کو ستھرا کر دیا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا من کیا کر دیا، ستھرا کر دیا۔ تو یاد رکھو، ایک بات مجھے یاد آ گئی، امام احمد بن حنبل، ہم نے اپنے نہیں کرنے کا نماز کی بات کرنی، دیکھو نماز تب پڑھتا ہے تیسرے درجے پہ آتی ہے۔ قد افلح من تزکا، اپنے من کو ستھرا کیا، وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، فصلی، پھر نماز پڑھی۔ جب بندہ ابھی اپنے آپ کو تزکیہ ہی نہیں کرتا، پلیتی اندر ہوتی ہے، پھر بندے کو نماز میں لطف آ سکتا نہیں ہے۔ اصل بات سمجھے کہ حلال حرام کی تمیز کوئی نہیں رہی، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ جب آتا ہے رمضان شریف تو دیکھو ریٹ کدھر پہنچ جاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ریٹ کدھر پہنچا دیے اور پھر اس کمائی سے حج کرنے چلے گئے۔ یا رمضان ختم ہوا تو عمرہ کرنے چلے گئے، اس کمائی سے عمرہ حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو نا، حرام حلال کی تمیز کرنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل بڑا خوبصورت بات ہے، امام احمد بن حنبل نے نا، آپ بہت بڑے وہ امام ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ کو 3 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی۔ کیا دو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے امام ایسے نہیں کہ وہاں سے آواز ایک کو بول رہا تھا، ہمارے اماموں کو حدیثیں یاد ہوتی تھی، کہا کہ 3 لاکھ آپ کو حدیث مبارکہ یاد تھی سند کے ساتھ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ ہی کو 5 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد تھی۔ وہ انہوں نے درمیان میں پردہ لگایا ہوا تھا، لوگ سوال کرنے آتے، پردہ لگایا ہوا تھا۔ اب اس کو بات ہے نا غور سے سننا، ہم ختم کی طرف بڑھتے ہیں۔ درمیان میں پردہ لگا ہوا، پیچھے سے ایک خاتون آتی ہے سوال کرنے کی، لوگ سوال کرنے آتے تھے تو آپ فرماتے کہ روزانہ سوال ہوتے تھے۔ ایک عورت نے بڑا عجیب آ کے سوال کیا، فوراً آئی ایک عورت اور بے دھڑک کہا امام صاحب میں نے سوال کرنا ہے، اور بے دھڑک بات کر دی، کوئی السلام علیکم میں نے سوال کرنا ہے۔ اور یہی خواتین کے بارے میں حکم ہے کہ جب مردوں سے گفتگو ہو تو کبھی نرم لہجہ استعمال کرنا خواتین کے لیے منع ہے۔ مردوں کے لیے یہی حکم ہے کہ بات کو لمبا نہ کریں، خواتین سے کوئی گفتگو کرنی پڑ جائے تو بات کو لمبا مت کریں، بس مطلب کی بات کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ اس نے فوراً آ کے سوال کیا، اور سوال کیا کہ اب سننا سوال اور غور کرنا، آپ اور میں اپنی زندگی پہ غور کریں۔ سوال اس نے یہ کر دیا، کہا حضور ایک سوال ہے۔ کہا بولو۔ پردے کے پیچھے سے بولی، کہتی ہے کہ میں ہوں جو جس کا خاوند فوت، میں بیوہ عورت، میرا خاوند فوت ہو چکا ہے، تو میں نا چرخہ کاٹ کے تو اپنی روزی روٹی کماتی ہوں، اولاد میری ہے تو نہیں، خاوند فوت ہو چکا ہے، چرخہ کاٹ کے اپنی روزی روٹی کماتی ہوں، اور کبھی دن کا کام رہ جاتا ہے تو رات کو چرخہ جو کمرے سے اٹھا کر اوپر چھت پہ رکھتی ہوں۔ اس وقت زیادہ روشنی تھی کو نہیں، بجلی تھی کو نہیں، بہت پہلے عرصے کی بات ہے، اب چھت پہ رکھتی ہوں کہ جو سورج ہے اپنا چاند کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، چاند کی روشنی میں اپنا جو رہ جاتا ہے کام وہ پورا کر دیتی ہوں۔ اب سوال سننا، وہ کہتی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں سے جو بادشاہ ہے اس کا قافلہ گزرتا ہے، بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، میں رات کو سوت کاٹ رہی ہوتی ہوں، چاند کی روشنی میں بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، انہوں نے بڑی بڑی لائٹیں اٹھائی ہوتی ہیں اور ان کا اپنا روشنی کا انتظام ہے، لیمپ اٹھائے ہوتے ہیں، آگ جل رہی ہوتی ہے، تو ان کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے، تو مجھے بتائیں جو ان کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ سبحان اللہ۔ سوال سمجھ نہیں سمجھ، میں پھر دہراتا ہوں۔ کہا کہ میں چھت پہ چڑھ جاتی ہوں جب چاند کی روشنی میں اپنا سوت کاٹنے کے لیے باہر سے قافلہ گزر رہا ہے، چوری نہیں کی،
کچھ بھی نہیں, وہ اپنے مقصد کے لیے گزر رہے ہیں. ان کی روشنی جو انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے, بڑی بڑی آگ جلائی ہوتی ہے, وہ روشنی میرے چہرے کے اوپر پڑتی, میں کاٹ رہی ہوتی ہوں. ان کی روشنی میں جو میں نے سود کاٹا وہ میری حلال ہے یا حرام اس کی کمائی. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں بڑا رویا اس بات پہ کہ لوگ آتے تھے اس کے لیے, کبھی طلاق کا مسئلہ پوچھنے عورتیں آتی تھی, کبھی خاوند سے لڑائی جھگڑا ہو گیا وہ پوچھنے آتی تھی. آج عورت نے وہ مسئلہ کر دیا کہ کہتے ہیں بڑا چیخ مار کے رویا کہ تم نے مسئلہ کیسا کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ اے میری بارگاہ آنے والی تھی پردے میں, بتا تو بشر حافظ کی بہن تو نہیں ہے, تو بشر حافظ کی بہن تو نہیں ہے کہ عام عورت تو سوال کر ہی نہیں سکتی. تو کہا کہ اگر اس عورت کہنے لگی کیا جو بندہ ہے اس کو اپنے سارے تعارف بھی کرانا پڑتے ہیں. کہا کہ اے بہن آنے والی تو بتا کہ تو اس کی بہن تو نہیں ہے جو بشر حافظ ہے, جو گلیوں میں چلتا ہے, اس کے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں ہوتی اور اس کے ادب میں دربار گلیوں میں پیشاب نہیں کرتے, اس کی بہن تو نہیں ہے. یہ وہی شخص ہے جس سے توبہ کی شراب پینے گئے تھے اور اللہ کے نام کا احترام, نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پہ پڑا ہوا تھا, اس نام کو اٹھایا, شراب پینے جا رہے ہیں, نام کو صاف کیا, عطر لگایا, اونچی جگہ پہ رکھا کہ میرے رب کا نام ہے, تیری جگہ یہاں نہیں ہے, فلاں جگہ پہ تیرا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ادا پسند کی اور میں خانے میں تھے, باعث وقت کے ولی کو کہا کہ جاؤ بشر حافظ کو بلاؤ کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور معاف فرما دیا ہے. اس میں جو ننگے پاؤں تھے وہ کہا کہ جب میرے رب کا مجھے پیغام آیا تو میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے, اب ساری زندگی میں جوتے نہیں پہنوں گا. تو پھر جب ساری زندگی میں جوتے کوئی نہیں پہنے, اللہ تبارک نے جانوروں کو حکم دے دیا کہ جس گلی سے بشر حافظ گزرتا ہے نا اس گلی میں جانور پیشاب نہیں کر سکتا, پھر جانور اس کا دب کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ, جانور ان کا دب کرتے. کہا کہ اس کی بہن تو نہیں ہے, کہا حضور میں باقی انہیں کی بہن. کہا کہ بڑے لوگوں کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہی ایسے سوال کر سکتی ہیں. اب سننا, وقت کا امام ہے, جواب سننا. وہ آپ نے فرمایا کہ اے بہن آنے والی بہن, اگر کوئی یہ مجھ سے اور سوال کرتا تو میں یہی کہتا کہ کیا تم نے کسی کی چوری تو کی کوئی نہیں ہے, نہ ہی تم نے کسی کا کوئی ایندھن چوری کیا ہے, بس راستے سے گزر رہے تھے اور تیرے چرخے کے اوپر ان کی روشنی پڑی, تم نے سود کاٹ لیا, اس کی جائز, اس کی اجازت ہے. کہا کہ اگر کوئی اور مسئلہ یہ پوچھتا اس کے لیے اجازت تھی, لیکن تو ہے بشر حافظ کی بہن, تیرے لیے جائز نہیں ہے, تیرے لیے یہ جائز ہے نہیں. وہ تقوی والے لوگ تھے. اتنی بات پہ وہ سوال کرتے آپ اور میں آج کیا کر رہے ہیں. بڑا مسئلہ. سب سے جو بڑی بات ہے ہمارا رزق حلال نہیں ہے. جب رزق میں ڈنڈی ہوتی ہے پھر بندے کو نماز کی توفیق ہوتی ہے. ایک اور بات یاد آ گئی. حضرت معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہیں, معروف کرخی, ان کے پاس ساری بستی چلی گئی, حضور آپ دعا فرما دیں, بارش نہیں ہو رہی, قحط سالی ہے, اتنا عرصہ ہوگا بارش نہیں ہو رہی. آپ نے جملہ آپ نے کہا دعا میں نہیں کروں گا, جو میرے آستانے پہ میری خانقاہ پہ سامنے دکان ہے نا, دعا دکاندار کرے گا. دعا کون کرے گا؟ دکاندار. کہا کہ میرے آستانے کے باہر سامنے دکاندار, وہ دعا کرے گا. ساری بستی اکٹھی. کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو اس سے کہہ دو کہ دعا کرو. جب وہ گئے نا دکاندار کے پاس, اس نے کہا کہ مجھے تو دعا کرنا آتی نہیں, مجھے لفظ ہی نہیں آتے. کہا کہ تجھے تیرے پیر صاحب نے کہا ہے. حضرت معروف کرخی نے کہا کہ تو نے دعا کرنی ہے. تو کہا کہ جب میرے پیر نے کہا ہاتھ اٹھا دیا. بندہ انپڑھ تھا ظاہری طور پہ, ہاتھ اٹھائے تو تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونا شروع ہو گئی. کافی دنوں سے کیا تھا, بارش ہونا شروع ہو گئی. تو کچھ لوگ تو تھے آئے ہوئے بارش کے لیے, وہ فوراً چلے گئے کہ بس کام ہو گیا. کچھ ہوتے ہیں رازدان, کچھ راز والے ہوتے ہیں جو وہ گئے واپس معروف کرخی کے پاس. کہا حضور یہ اس کو مقام اتنا کیسے مل گیا؟ کیا کہ ہم بھی ہمارے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے, یہ رات کو کہیں آتا تو نہیں آپ کی بارگاہ میں, کوئی خاص نفل پڑھتا ہو, کوئی وظیفے کرتا ہو. حضرت معروف کرخی نے کیا خوبصورت جملہ بولا, یاد رکھنا اور یہ اپنا پلے باندھ لینا کام بن جائے گا. کہا کہ اس کی کوئی اور عبادت نہیں تمہارے سامنے چھپی ہوئی ہے, یہ کوئی اور کام نہیں کرتا, فرض نماز تمہارے ساتھ ہی پڑھتا ہے, کوئی اس کے فالتو کام نہیں ہے. فقط ایک بات یہ ہے کہ اس کو میری خانقاہ کے سامنے دکان بنائے ہوئے 35 سال ہو گئے ہیں, آج تک اس نے کم نہیں بولا, آج تک 35 سال ہو گئے ہیں. اس نے رب کی ساری باتوں کا حیا کیا ہے, اللہ کی باتیں مانی ہیں. جب اس نے 35 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں مانی ہیں, جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہاتھوں کا بھی خالی نہیں لوٹا سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. دیکھیں میرے بھائیوں اور بزرگوں, اصل بات یہ ہے ہماری جو
خوراک ہے نا وہ درست نہیں ہے, ہمارا رزق درست نہیں ہے. یہ اعلیٰ درجے کے لوگ تھے, وہ کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرتے تھے. اور آپ سنتے ہیں واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا, ان کے باپ نے سیب کیسے معاف کرایا تھا. تو دیکھیں میلاد مصطفیٰ کا یہی پیغام ہوتا ہے. آج کا یہی پیغام لے لیں کہ لقمہ حلال حلال کا کمانا ہے اور حلال اپنی اولادوں کو کھلانا ہے. کبھی بھی حلال کھلایا اولاد کو اولاد بے ادب نہیں ہو سکتی. تو دو ہی ریزن ہے, یا خود باپ اپنے والدین کا بے ادب تھا تب اولاد بے ادب ہوئی ہے, یا اپنی اولاد کو لقمہ حلال نہیں کھلایا تب اولاد بے ادب ہوئی ہے. اگر یہ دونوں طریقے درست ہوں, اگر کسی بندے نے اپنے والدین کا حیا کیا پھر بھی اولاد بے ادب نہیں ہو سکتی. اگر لقمہ حلال کھلایا اولاد کو پھر بھی اولاد بے ادب ہو سکتی نہیں ہے. اور میں اپنی بات مرض کرتا ہوں, نماز کی بات کی, نماز کی بات کرنی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ ہمارے گھر میں 3 طرح کے مہمان آتے ہیں, کبھی پہچان کیا کرو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ابھی خوش ہوتی ہے کہ بس باہر سے ہی چلا جاؤ, باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے موبائل سے ہی چلا جاؤ. کچھ ہوتے ہیں ان سے سلام دعا کرتے ہیں اور ہوتی ہے بس ٹھیک ہے چلا جاؤ, تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ان کو پکڑ کے اپنے گھر لے آتے ہیں, جو جگری یار ہوتا ہے نا, محبت اس سے ہوتی ہے, اس کو پکڑ کے گھر میں لے آتی ہیں. اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے. کچھ لوگ اس گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی, اس گھر آنے کی توفیق باہر سے ہی ختم ہے. اور کچھ لوگ ایسے مت نماز کے لیے آتے ہیں, فوراً نماز پڑھی چلا گیا. کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تو میرا نیک بندہ, تھوڑی دیر روڈ بیٹھ جا, تھوڑی تصویر پڑھ لے, بیٹھ جا مسجد میں, تھوڑی تصویر پڑھ لے. اور مومن کی نشانی میں سے نشانی ہے, میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے, اسے باہر مزہ آتا نہیں ہے. مچھلی پانی بس خوش ہے ہر وقت, اور جب مچھلی پانی سے باہر جاتی ہے تڑپتی ہے, فوراً خوش ہوتی ہے واپس آ جاؤ. کہا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے, اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے میں نا پرندہ ہوتا ہے کہ کیسے میں باہر نکلوں گا. اب آپ نے اور میں نے یہ سوچنا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے اندر منافقت جو ہے وہ عروج پہ ہے, مومن پر عروج پہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حقہ پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمارے نوجوان دین حقہ کے پیرا دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں علم برکتیں عطا فرمائے. یہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات اب یہ تھوڑی علماء جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں بات بنتی چلی جا رہی ہے. ورنہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نعت خوان جب آتے تھے اسٹیج پہ, آپ سن رہے تھے, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا کہ آپ کو خوشی ہو رہی تھی کہ آپ شان صدیق اکبر سن رہے تھے. بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اکثر اوقات نعت خوانوں کو شان صدیق اکبر پڑھنی نہیں آتی. صحیح بات ہے. اب اس دور میں شان صدیق اکبر سننا ضروری ہو گیا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ان کی شان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, ان کے مقام خود بیان فرمائے, اور ان کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ وہ محبتیں ہیں کہ دنیا میں بھی ساتھ تھے, غار میں بھی ساتھ تھے, اور آج مدار میں بھی ساتھ ہیں. یہ ان کی علامتیں اپنے عقیدے درست رکھیں. میں نے سب سے پہلے جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پہ اختتام کر رہا ہوں کہ اپنے عقیدے درست رکھیں. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو بندے کے کوئی نمازوں کا فائدہ نہیں ہے, کوئی روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے. داڑھی شریف سنت رسول سجائیں اس کو چہرے پہ, لیکن یہ داڑھی تب بھی کام آئے گی جب اللہ کے رسول کے دل میں محبت ہوگی, بندے کا صحیح عقیدہ ہوگا. ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اللہ کے رسول کی وجہ سے, اور اہل بیت پاک کا ادب کرتے ہیں اللہ کے رسول کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین حقہ پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں خطاب فرما رہے تھے استاد محترم ڈاکٹر محمد ادریس اوان صاحب. باغ سے جتنے بھی مہمان آئے, میں ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً ددوال اور گرد و نواح کے علاقوں سے جتنے بھی مہمان آئے ہیں, میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام حضرات صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں, مل کے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کے مولا کے ان پر کرو رو درود, ان کے مولا کے ان پر کرو رو درود, ان کے اصحاب و اطراء پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور سلام سبز گنبد کے مکین اور سلام رحمت للعالمین اور سلام خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج گانا آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب العالمین محفل پاک ہوئی تلاوت کلام پاک ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی بیان ہوا احباب جو ذکر اذکار سب کو پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما کمابیش 1,24,000 انبیاء پیغمبر رسول دنیا میں تشریف لائے تمام کی درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک ازواج مطہرات خلفائے راشدین تمام اہل بیت پاک اولیاء کرام سے صفائی نقشبندی اور قاطع چشتی و سرمردیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کو سلسلہ درجہ درجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما تمام مومنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما خصوصی طور پر جناب ذیشان مرحوم کے لیے اس محفل پاک اہتمام کیے ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ہمارے صفائی کی قبر اشر کی منزلیں آسان فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جتنے بھی حاضرین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر بات گناہوں کو معاف فرما سنت مصطفیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں سے جو بیمار شفاء کاملہ عطا فرما گھروں اسپتالوں میں جہاں کہیں مسلمان بیمار سب کو شفاء کاملہ عطا فرما حاضرین میں سے کوئی بے روزگار نے میرے مالک رزق کے اچھے اسباب مہیا فرما اس کے حلال میں برکتیں عطا فرما الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک صلی اللہ تعالی رسولہ محمد